बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मेट्रोपॉलिटन स्कूल से आज हम माह सितंबर के चौथे हफ्ते का काम जमात दोइम की किताब गेंदा से मुकम्मल करेंगे। अच्छा बच्चों, आप जानते हैं ये घर किसका है? जी हाँ, ये हमारे प्यारे अल्लाह ताला का घर है। आज हम किताब गेंदा से अल्लाह ताला के घर के बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा अपनी किताब का सफ़ा नंबर 32 निकालिए। अल्लाह का घर। बहुत साल पहले की बात है कि एक बुज़ुर्ग और उनका बेटा मिलकर कुछ काम कर रहे थे। वो काम क्या था? वो दोनों बहुत मोहब्बत और मेहनत से अल्लाह का घर बना रहे थे। अल्लाह ताला ने उनसे फरमाया था कि इस जगह मेरा घर बनाओ। अल्लाह के घर के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं। हर तरफ रेत ही रेत थी। बेटा रेत और मिट्टी मिलाकर गारा बनाता और बुज़ुर्ग इस गारे से दीवार बनाते। ये बड़ा सादा सा घर था, ना इसकी खिड़की थी ना छत, बस 4 दीवारों का एक कमरा था। ये घर अरब के शहर मक्का में है। बुज़ुर्ग का नाम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और बेटे का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। ये दोनों अल्लाह के नबी थे। आज भी सारी दुनिया के मुसलमान यहाँ जमा होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। इस इबादत को हज कहते हैं। अच्छा बच्चों, आपने सबक अल्लाह का घर सुना। अब आपको इसकी बुलंदख्वानी करना है। इसके जो मुश्किल अल्फाज हैं उनको याद करना है, अपनी कॉपी में लिखना है। यहाँ जो सबक मैंने आपको अभी पढ़कर सुनाया, इसमें अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जिन्होंने मिलकर घर बनाया था, तो अल्लाह ने अपने नबी को हुक्म दिया कि यहाँ मेरा घर बनाओ, यानी अल्लाह का घर बनाओ। तो दोनों, एक बुज़ुर्ग थे और एक उनका बेटा था। तो वो जो काम कर रहे थे, यानी अल्लाह का घर बना रहे थे, वो बहुत मोहब्बत से और बहुत मेहनत से बना रहे थे। ये बहुत सादत की बात थी उनके लिए कि वो अल्लाह का घर बना रहे थे। तो अल्लाह के घर के आसपास आपने देखा होगा, अगर आप में से जो कोई गए होंगे आपने भी देखा होगा, वहाँ पहाड़ियाँ, छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं। तो अल्लाह के घर के आसपास छोटी छोटी पहाड़ियाँ थीं। हर तरफ रेत ही रेत थी। जब वो घर बना रहे थे उस वक्त क्या था, वहाँ रेत ही रेत थी। बेटा रेत और मिट्टी को मिलाकर गारा बनाता था और बुज़ुर्ग जो थे वो इस गारे से दीवार बनाते थे। तो जो बुज़ुर्ग थे उनका नाम था हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, जो अल्लाह के बहुत अच्छे, बहुत बरगज़ीदा नबी थे, और बेटे का नाम हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम था। तो हज़रत इब्राहीम नबी कौन होते हैं? नबी वो होते हैं जो अल्लाह का पैगाम बंदों तक पहुंचाते हैं। तो अल्लाह ने जो उनको हुक्म दिया था घर बनाने का, तो उन्होंने बहुत मोहब्बत से, बहुत मेहनत से वो घर बनाया। अच्छा, वो जो घर अल्लाह का बना रहे थे वो बहुत सादा सा घर था। ऐसा घर नहीं था जैसे हमारे घर होते हैं, हम लोग उस घर में सब कुछ बनाते हैं, खिड़कियाँ भी बनाते हैं, छत भी बनाते हैं, दरवाजे भी। लेकिन वो घर जो उन्होंने बनाया था वो बहुत सादा सा घर था। ना उसकी खिड़की थी ना छत थी, बस 4 दीवारों का एक कमरा था। और ये घर कहाँ है? ये घर सऊदी अरब के शहर मक्का में है। बुज़ुर्ग जो थे वो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे और उनके बेटे हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम थे। दोनों अल्लाह के नबी थे। अच्छा, ये जो घर है अल्लाह ताला का, इसको आप खाने काबा के नाम से भी जानते हैं, जहाँ सारी दुनिया के मुसलमान जमा होते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। और इस इबादत को क्या कहते हैं? हज कहते हैं। और ये हज ज़िलहज के महीने में अदा किया जाता है। तो बेटा आज आपने अल्लाह के घर के बारे में पढ़ा। अब आप
جب بھی دعا مانگیں تو اپنے امی کے لیے، اپنے ابو کے لیے اور اپنے لیے یہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنے گھر کی حاضری آپ سب کو ضرور نصیب فرمائے۔ اچھا بچوں، اب ہم اس سبق کے سوال جواب کریں گے اور اس کی مشق کی طرف بڑھتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کے مشکل الفاظ پڑھتے ہیں۔ بزرگ، محنت، پہاڑیاں، شہر، کھڑکی، دیوار، عرب، مکہ، عبادت، حج، ریت۔ یہ مشکل الفاظ آپ کو اپنی کاپی میں لکھنا ہے اور ان کو اچھی طرح سے یاد کرنا ہے۔ اب آپ کی مشق ہے صفحہ نمبر 33 دیکھیے، کتاب کا صفحہ نمبر 33 نکالیے، سوالوں کے جواب لکھیے۔ سوال نمبر 1 ہے، بزرگ اور ان کا بیٹا کیا کام کر رہے تھے؟ ابھی آپ نے سبق پڑھا، بزرگ اور ان کا بیٹا کیا کام کر رہے تھے؟ بزرگ اور ان کا بیٹا مل کر اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ کیا کر رہے تھے بزرگ اور ان کا بیٹا مل کر؟ اللہ کا گھر بنا رہے تھے۔ سوال نمبر 2 ہے، ان دونوں کے نام کیا تھے؟ آپ نے اللہ کے نبی کے نام میں نے بھی آپ کو بتائے تھے، ان کے نام تھے۔ بزرگ کا نام کیا تھا؟ بزرگ کا نام حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور بیٹے کا نام کیا تھا؟ حضرت اسماعیل علیہ السلام تھا۔ سوال نمبر 3 ہے، اللہ کے گھر کے آس پاس کیا تھا؟ اللہ کے گھر کے آس پاس کیا تھا؟ اللہ کے گھر کے آس پاس چھوٹی چھوٹی پہاڑیاں تھیں۔ سوال نمبر 4 ہے، اللہ کا گھر کہاں ہے؟ اس کا جواب ہے، اللہ کا گھر عرب کے شہر مکہ میں ہے۔ اچھا بچوں، یہ تو ہو گیا آپ کا سبق اللہ کے گھر کا کے سوال و جواب۔ اب ہم قواعد کی طرف آتے ہیں۔ قواعد میں آج ہم اسم کے بارے میں پڑھیں گے۔ اسم کس کو کہتے ہیں؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں۔ اسم کا مطلب ہے نام۔ کس کا نام؟ کسی بھی چیز، جگہ، انسان، جانور اور پرندے وغیرہ کے نام کا نام اسم کہلاتا ہے۔ مثلاً ابو کب آئیں گے؟ پنکھا چلا دو۔ تو ابو کیا ہے؟ انسان ہے، ان کا نام ہو گیا، اور پنکھا چیز ہو گئی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اب اس کی مشق ہے، ان جملوں میں اسم پر دائرہ بنائیے۔ تو پہلے آپ اسم کو اور اچھی طرح سمجھ لیں۔ یہ چیزیں ہیں، چھتری، سیب، کرسی، یہ نام ہیں، چیزوں کے نام ہیں۔ اسی طرح سے یہ جگہ ہے، اسلام آباد، کراچی، لاہور۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ بھی کسی بھی جگہ کا نام بھی اسم کہلاتا ہے۔ اس کے بعد ہے یہ تصویر جس میں آپ دیکھ رہے ہیں امی، ابو، سعد، زارا اور علی کھڑے ہوئے ہیں۔ تو یہ سب کون ہیں؟ کسی بھی شخص یعنی کسی انسان کے نام جو ہے وہ بھی اسم کہلاتا ہے۔ تو یہ سب نام ہیں، امی، ابو، سعد، زارا، علی، تو یہ سب کیا ہیں؟ اسم کہلائیں گے۔ یہاں ہے جانور، جانوروں کے نام ہیں، یہ جانور ہیں۔ اگر سب ایک ہی نام کے جانور ہوں گے تو ان میں پہچان کرنا مشکل ہو جائے گی، لیکن ہر جانور کا اپنا ایک نام ہوتا ہے، جیسے شیر، بلی، اور اسی طرح پرندے بھی الگ الگ ناموں سے ہوتے ہیں، جیسے طوطا۔ ٹھیک ہے، تو یہ ان سب کے الگ نام ہیں جس کی وجہ سے ان کی پہچان ہوتی ہے۔ اب آپ کو جملوں میں موجود اسم پر دائرہ بنانا ہے۔ یہاں آپ کو ایک الماری نظر آ رہی ہے۔ یہ الماری کیسی ہے؟ الماری کا رنگ سفید ہے۔ تو جو چیز ہے وہ کیا ہے؟ الماری۔ تو الماری کیا ہے؟ اسم ہے۔ اسم میں آپ کو دائرہ بنانا ہے۔ اس کے بعد ہے مچھلی کہاں ہے؟ مچھلی کیا ہے؟ جانور ہے، تو مچھلی میں آپ کو دائرہ بنانا ہے۔
یہاں ہے درخت نظر آ رہا ہے، وہ درخت بڑا ہے، درخت ہے تو درخت میں آپ کو دائرہ بنانا ہے، یہ اسم ہے۔ اس کے بعد ہے ہوائی جہاز۔ ہوائی جہاز کی ایک چیز ہے جو یہاں آپ کو نظر آ رہا ہے، اور اس میں آپ کو ہوائی جہاز جہاں لکھا ہے اس میں آپ کو دائرہ بنانا ہے۔ اس کے بعد ہے گھوڑا بھاگ رہا ہے۔ یہاں آپ کو گھوڑے کی تصویر نظر آ رہی ہے۔ گھوڑا کیا ہے؟ ایک جانور ہے، تو کسی بھی جانور کا نام وہ بھی اسم کہلاتا ہے۔ تو یہاں آپ کو جہاں گھوڑا لکھا ہوا ہے وہ اس پہ آپ کو دائرہ بنانا ہے۔ اچھا بچوں، اب آپ کی کتاب گیندا کا صفحہ نمبر 34 نکالیے۔ یہاں آپ کو دال، ڈال اور زال جو ہے اس کی الفاظ سازی سکھائی جائے گی۔ دال، ڈال، زال ہم اپنے سے پہلے آنے والے حرف سے ملتے ہوئے رے کی طرح بن جاتے ہیں، مثلاً بد، زد، قد۔ اب آپ کو یہاں حروف دیے ہوئے ہیں، آپ کو ان کو ملانا ہے۔ خ کو دال سے ملانا ہے، سین کو دال سے ملانا ہے، گاف کو ڈال سے ملانا ہے، میم کو زال سے ملانا ہے۔ ٹھیک ہے بیٹا، یہ کام آپ کو اپنی کتاب میں کرنا ہے۔ اچھا بچوں، آپ نے سبق اللہ کا گھر پڑھا، قواعد میں آپ نے اسم کی تعریف پڑھی اور اس کے بارے میں آپ نے جانا، اور اسی طرح الفاظ سازی میں آپ نے دال، ڈال اور زال کے بارے میں پڑھا کہ جب یہ اپنے سے پہلے آنے والے حرف سے ملتے ہیں تو ان کی شکل ر کی طرح ہو جاتی ہے۔ تو یہ تھا ہمارے ماہ ستمبر کے چوتھے ہفتے کا کام۔ یہاں ہمارا کام مکمل ہوتا ہے۔ انشاءاللہ ایک نئے سبق کے ساتھ پھر ملیں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔